It is indeed a pleasure being here at the Institute of Regional Studies today, and I would like to express my gratitude to the Chinese Media Group and the Institute of Regional Studies for holding this event today, right before the SCO. And I think it's most relevant that this pre-SCO event has been kept today. And by holding this event, I think this will grant a lot of credibility and legitimacy to our cause, which is mutual cooperation in multilateral forums. تو میں بڑا شکر گزار ہوں جی. یہ وقت کی ضرورت تھی کہ ایک پری ایونٹ کیا جائے, اور جس طریقے سے آپ نے جو اسٹالورٹس ہیں ڈفرینٹ سیگمنٹس کے, ان کو آج یہاں اکٹھا کیا ہے. میری بہت ساری گڈ وشز ہیں آئی آر ایس کے لیے, سی ایم جی کے لیے. میں خوش قسمتی سے جب آستانہ میں ایس سی او ہوئی تو آئی واز پارٹ آف دا ڈیلیگیشن, آئی اکمپنیڈ دا پرائم منسٹر. سو جس طریقے سے یہ شنگھائی 5 سے شروع ہوا اور ایک ریجنل کوآپریشن کی آرگنائزیشن بنائی گئی, اور آج الحمدللہ اس کے 10 پرماننٹ ممبرز ہو چکے ہیں. اور ہم نے وٹنس کیا کہ جب ہم آستانہ کے اندر تھے تو بیلاروس کو ایز دا 10th ممبر وہاں پہ جو ہے وہ ممبرشپ دی گئی. سو آئی تھنک جس طریقے سے یہ فورم گرو کر رہا ہے اور ریجنل ایشوز کے اوپر فوکس ہے اور کولیبریشنس ہیں for a more prosperous and a shared future of humanity, I think it's really commendable. پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ بہت عرصے بعد ہم اس لیول کی سمٹ کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور ہمیں یہ اعزاز دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں بہت تقویت ملے گی. جیسے ہماری اکانومی کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز نئی خبریں آ رہی ہیں, اچھی خبریں آ رہی ہیں. We are moving towards stability as far as the economy is concerned, اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ ہمارے لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ٹائم پہ ایس سی او کا ہونا کہ جب آپ کی اکانومی جو ہے وہ ٹیک آف کر رہی ہے اور پاکستان کی جو اچھی خبریں ہیں پوری دنیا کو وہ جا رہی ہیں, سو اس سے پاکستان کے امیج کو اور پاکستان کے فیوچر کو اور ایک فیوچر پراسپیکٹس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایس سی او کی پاکستان میں ہوسٹ ہونے سے تقویت ملے گی. اب جو آستانہ کے اندر کچھ اڈاپٹ کیے گئے تھے ایگریمنٹس اور ہم نے بھی اس پہ سائن کیا تھا, آئی تھنک اس حوالے سے جو ریجنل کوآپریشن ہے اس میں کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر وائلنس یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس چیز کا, اور پاکستان نے اس کی بڑی ہیوی پرائز پے کی ہے اوور دا پاسٹ فیو ڈیکیڈز. اینڈ جب ہم ملٹی لیٹرل فورمز پہ بات کرتے ہیں, ایون بائی لیٹرل ڈائلاگ ہوتا ہے آن دا سائڈ لائنز آف ایس سی او, ہم ڈسکس کرتے ہیں اس چیز کو. سو وی آلویز ہائی لائٹ کہ ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم میں ہمارے 80,000 لوگوں نے جو ہے وہ قربانی دی ہے. وی ہیو لاسٹ 80,000 lives in this effort, and this was just not for Pakistan, but this was to ensure and maintain peace the world over. So جب پاکستان کے اندر ہم کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کرتے ہیں یا اپنی قربانیوں کی بات کرتے ہیں, this is a price that Pakistan has paid for ensuring safety and security the world over. یہ تبسم صاحبہ کو اردو آتی ہے اس لیے میں بار بار انگریزی میں چلا جاتا ہوں, بٹ میرا خیال ہے اردو میں ہم بات کر لیتے ہیں. ہاں جی. تو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے جب ریجنل کوآپریشن کو تقویت ملے گی, کاؤنٹر ایکسٹریمزم کے حوالے سے ملے گی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے نہ صرف پاکستان کے اس کاز کو مدد ملے گی بلکہ ریجن کے اندر ایک پیس اینڈ اسٹیبلٹی انشور کرنے کے لیے تمام ممبر اسٹیٹس اپنا کردار ادا کر سکیں گے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ایک چیلنج ہے, اس کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہے کلائمیٹ چینج کا, وہ ہم نے ہر ملٹی لیٹرل فورم پہ اس کو ایڈریس کرنے کی بھی کوشش کی ہے, اس کو ہائی لائٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے. بیکاز اینڈ وی ایون ٹک دس اپ ایٹ دا UNGA. Pakistan contributes less than 1% of the carbon emissions the world over. اور جب کلائمیٹ چینج کی امپلیکیشنز یا نقصانات کی بات آتی ہے تو we are one of the countries which is worst affected by this phenomena of climate change. وہ فلڈز کی صورت میں ہو, وہ ہیٹ ویو کی صورت میں ہو, وہ سائیکلونز کی صورت میں ہو. So we are all experiencing this phenomena and we are also suffering greatly. تو میرا خیال ہے جتنا کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی فوکس ہوگا
اتنا بہتر ہے. اور جب ریجنل کوآپریشن ہوگی باقی ممالک جو ممبر اسٹیٹس ہیں SCO کی, وہ نہ صرف اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے بلکہ وہ اپنی کیپیسٹی سے, اپنی ایکسپرٹیز سے پاکستان کے ساتھ جب کولیبریٹ کریں گے تو آئی تھنک وی کین گریٹلی بینیفٹ فرام دی ایجنڈا ریگارڈنگ کلائمیٹ چینج. اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی اویئرنیس ریز کی جائے اتنا کم ہے, اور SCO کے ایجنڈا کے اوپر جہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم پہ بات ہوتی ہے اور ریجنل سیکیورٹی پہ بات ہوتی ہے, اس وقت سب سے بڑا تھریٹ جو ہے جو ہماری سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کرتا ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے. سو آئی تھنک اس پہ گورنمنٹ کا بھی بہت فوکس ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ جتنی کولیبریشن کی جائے, جتنی زیادہ اس پہ آپس کے اندر بات چیت کی جائے اور اس کاز کے لیے ہم مزید ایفرٹس اپنی جو ہیں اس کو دگنا کریں, تو آئی تھنک دیٹ ول بی آف گریٹ بینیفٹ not only to Pakistan but to all the countries that are member states of the SCO. So I think اس پہ بھی ہمارا ہمیشہ سے فوکس رہا ہے, اور SCO کے پلیٹ فارم پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی بات ہوئی ہے آستانہ کے ایونٹ پہ ہمیں یہ بھی موقع ملا تھا کہ جہاں ہم ورلڈ پیس اور سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, so we urged the member states last time in Astana to also take up the issue of Palestine. دیکھیے دنیا کے اندر امن ممکن نہیں ہے جب تک آپ مڈل ایسٹ کے اندر کوئی لانگ لاسٹنگ سلوشن نہیں لے کے آئیں گے, جب تک سیز فائر نہیں ہوگا, جب تک جو اٹراسٹیز اور بروٹیلٹیز ہو رہی ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا. اینڈ ہم نے 3 باتیں لاسٹ ٹائم آستانہ کے فورم پہ کی, اور اس لیے کی بیکاز ریجنل کوآپریشن جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ دنیا کے اندر پیس اینڈ اسٹیبلٹی کو قائم کرنا یہ بھی جو مہذب ممالک ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو وی سیڈ 3 things at the SCO forum last time, and I think اس دفعہ بھی اس ایشو پہ بات اس لیے کرنا ضروری ہے. We are major players in this region and without peace in the Middle East, peace in the world will not be possible. اور یہ ایک سچویشن ایسی رہے گی جس سے پوری دنیا میں لوگوں کو نقصان ہوگا. So we said 3 things. Number 1, we must admit there is a genocide going on. دیکھیے یہ بات ماننا ہوگی کہ ایک نسل کشی ہو رہی ہے, اور ایک باقاعدہ پلانڈ نسل کشی ہو رہی ہے. اٹس جسٹ ناٹ اے ون آف انسیڈنٹ کہ جی کوئی اٹیک ہوا اور آپ نے پھر اس کو ریٹیلیٹ کیا اور آپ پھر کرتے گئے. سو یہ چیز ماننا ہوگی کہ ایک جینوسائڈ جو ہے وہ جاری ہے, نسل کشی جاری ہے. دوسرا, ہم یہ بات کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ دیر آر وار کرائمز بینگ کمیٹڈ. وائٹ فاسفورس کا استعمال یا ballistic missiles کا استعمال on a civilian population, on hospitals, on children, on women, یہ کون سے جنگی اصول ہیں جس کے تحت یہ اجازت ہوتی ہے کہ آپ ہر طرح کی جو ہے وہ اسٹریٹجیز لگائیں اور آپ فاسفورس کا بھی استعمال کریں, آپ جو پرمیٹڈ نہیں ہیں ویپنز ان کا بھی استعمال کریں, اور اس جینوسائیڈل کیمپین کے اندر آپ وار کرائمز کمٹ کریں. سو یہ صرف جینوسائیڈ نہیں ہے, یہ جینوسائیڈ وار کرائمز کے ذریعے کی جا رہی ہے. ابھی پیچھے میں نے ایک ہارٹ رینچنگ سٹوری پڑھی ریگارڈنگ اے چائلڈ who was autistic. اب ایک آٹسٹک بچہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, آپ اس کو کیوں اٹیک کریں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے آپ کی سیفٹی سیکورٹی کو کس طرح افیکٹ کیا ہے؟ آپ ٹھیک ہے باقی لوگوں کی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ فلاں ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا, بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ جب یہ وار کرائمز کمٹ کر رہے ہیں آپ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کسی ہسپتال پر بمباری کر رہے ہیں, کسی بچے کو مار رہے ہیں. سو یہ 2 چیزیں پاکستان نے یہ ایز اے ممبر اسٹیٹ اور ایک رسپانسبلٹی کا ثبوت دیتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے یہ دونوں پوائنٹس ریز کیے کہ ایک تو نسل کشی کی جا رہی ہے اور دوسرا جنگی جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. اور تیسری بات یہ, اور بہت اہم بات ہے, کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہم نے یہ بھی ارج کیا اور یہ SCO ممبر اسٹیٹس کو بھی کہا کہ the world must hold Israel accountable for these war crimes and genocide because there seems to be no end to it. So جب ہم پیس اینڈ سیکورٹی, اسٹیبلٹی, ایک کامن اور شیئرڈ فیوچر اور پراسپیرٹی کی بات کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے سے کچھ دور ہی ایک جینوسائیڈل کیمپین بھی چل رہی ہو, وار کرائمز بھی ہو رہے ہوں, اکاؤنٹیبلٹی بھی نہ ہو اور پورے ریجن کے اندر پیس آ جائے؟ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ ایڈریس ہونا ضروری ہے, اور یہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے, اور اس پہ
ہر فورم کے اوپر آواز اٹھائی ہے, اور ایس سی او کے فورم پہ بھی آئی تھنک بڑی ایک مؤثر اور زوردار آواز تھی لاسٹ ٹائم شہباز شریف صاحب کی, جب انہوں نے ان تینوں چیزوں پہ بات کی. اور فلسطین کا جو ایشو ہے, دیکھیے ہماری بڑی کلیئر پالیسی اس کے اوپر کہ پری 1967 بارڈرز ود القدس ایز دا کیپٹل اس طرف جانا چاہیے, اور یو این کے سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن بھی یہی کہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریجن کے اندر پراسپیرٹی, جب دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا مڈل ایسٹ میں امن کے بغیر, تو پھر ریجنل سیکیورٹی, ریجنل اسٹیبلٹی, کولیبریشنز یہ کیسے آگے بڑھیں گی. تو میں چاہتا تھا کہ میں آپ نے موقع دیا ہے تو یہ ایک بہت ریلیونٹ ایشو ہے, اور یہ ہم سب کا ایشو ہے, ہر انسان کا یہ ایشو ہے جس پر بات کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. ہم اپنی جو ایک فائنینشیل انٹیگریشن ہے جہاں پہ بہت سارے معاملات لنک ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج سے, میں چاہتا تھا کہ آئی شوڈ گیٹ دس ہیوی ایجنڈا آؤٹ آف دا وے. تو میں اب فائنینشیل انٹیگریشن اور اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف آتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں پاکستان کے, اس میں اگر ہماری ٹریڈ اور انویسٹمنٹ بڑھی, اور دیکھیے ہماری اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے that provides us with an opportunity to collaborate further with our neighbors, with our regional partners, Central Asia for that matter. ہم سینٹرل ایشیا جاتے ہیں, سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری ان کے ساتھ ٹریڈ انڈر یوٹیلائزڈ ہے. ہمارے پاس کراچی کا پورٹ موجود ہے, ہمارے پاس گوادر کا پورٹ موجود ہے, ہمارے پاس لینڈ روٹس اویلیبل ہیں. سو آئی تھنک جہاں پہ ہم باقی ایشوز کی بات کرتے ہیں وہاں پہ بہت اہم ہے کہ انویسٹمنٹس کو بڑھانے کے لیے, ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے, اور ریجن کے اندر کوآپریشن کو مزید بڑھانے کے لیے آئی تھنک دیر نیڈس ٹو بی مور فائنینشیل انٹیگریشن اینڈ اکنامک کوآپریشن بٹوین دا ممبر اسٹیٹس, جو کہ آلریڈی اس پہ کام ہو رہا ہے, بٹ جتنا اس کو بڑھایا جائے اتنا کم ہے. اینڈ پاکستان اس دفعہ آپ اگر اس فائنینشیل ایئر کے فرسٹ کوارٹر کے ریمیٹنسز دیکھیں, $8.8 بلین جو ہیں وہ ہماری ریمیٹنسز پہنچی ہیں, اور آئی تھنک اٹس ریکارڈ ہائی. اتنی ہماری ریمیٹنسز کبھی بھی نہیں تھی. ہمارا ٹوٹل آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ $7 بلین کا ہے, اور ہماری ریمیٹنسز 3 ماہ کی جو ہیں وہ $8.8 بلین کے اوپر ہے. اور میں خصوصی طور پہ ذکر کروں گا کہ اس آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کا بھی شاید پاسبلٹی نہ ہوتی اگر چین نے آؤٹ آف دا وے پاکستان کو سپورٹ ایکسٹینڈ نہ کی ہوتی. تو میں یہ بھی ایکنالج کروں گا کہ چائنا کا جو اس میں رول تھا, سعودی عربیہ کا جو رول تھا, یو اے ای کا رول تھا, تمام دوست ممالک جو اس میں اپنا کردار ادا کیا. وی ہیو اے لاٹ ٹو آفر. اگر اس فائنینشیل انٹیگریشن کو اور اکنامک کوآپریشن کو بڑھایا جائے, ٹریڈ اور انویسٹمنٹس کو بڑھایا جائے, تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک وی ہیو اے یوتھ بلج. 68% آف آور پاپولیشن از اے ینگ پاپولیشن. ہمارے پاس دنیا کے سیکنڈ لارجسٹ آئی ٹی فری لانسرز موجود ہیں. ہماری ٹیکنالوجی سیکٹر بہت گرو کر رہا ہے. اور دیکھیے دا وے فارورڈ ایون فار ریجنل کوآپریشن از ڈیجیٹل اکانومی. جب تک آپ اکانومی کی ڈیجیٹائزیشن کی طرف موو نہیں کریں گے, آپ اس ریس میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہم نے چھوٹی سی ایک کاوش کی, ہمارا جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے اس کی ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے ہم نے ایک کاوش شروع کی. ہمارا ود ان نو ٹائم ٹیکس فائلرز کا جو تعداد ہے وہ دگنی ہو گئی ہے پہلے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپس میں کوآپریشن اور کوآرڈینیشن بڑھے گی اور فائنینشیل انٹیگریشن ہوگی تو اس میں ڈیجیٹل اکانومی کا بڑا رول ہے. اور وہ ممالک جو ڈیجیٹل ڈومین میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں, ہم ان سے بہت زیادہ کولیبریٹ کر سکتے ہیں, کوآپریٹ کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. اور اگر ایک سنگل یونیفائڈ سسٹم کی طرف چلا جائے, ایون ان دا ڈیجیٹل اسپیس, جو تمام ممالک کو میسر ہو, اور ڈیجیٹل اکانومی کا کوئی ایسا فارمیٹ لایا جائے جس سے یہ تمام ممالک جو ہیں وہ بینیفٹ کر سکیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس پہ بہت کام ہو سکتا ہے. اور جیسے میں نے پاکستان میں بات کی کہ اتنی اپرچونیٹیز ہیں ود ریگارڈ ٹو آر اکانومی کے, جیسے ریمیٹنسز بڑی ہیں, ہمارا پالیسی ریٹ کئی بہت ترقی یافتہ ممالک سے نیچے گیا ہے اور تواتر کے ساتھ نیچے جا رہا ہے, اور انویسٹمنٹس بڑھ رہی ہیں. اگر آپ ایکسپورٹس کو دیکھیں, آئی ٹی ایکسپورٹس ہماری $3.2 بلین کے اوپر ہیں اس وقت. ایکسپورٹس اوور آل ہماری 14% بڑی ہیں. سو جہاں اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں, یہ ریجنل کوآپریشن کے بغیر ممکن نہیں تھا, چائنا کی کوآپریشن کے بغیر ممکن نہیں تھا. جو ٹریڈ اور انویسٹمنٹس کو بڑھانے کی بات ہے, جب تک دوست ممالک کے ساتھ اس پہ کوآرڈینیشن, کوآپریشن اور مزید اگریمنٹس نہیں ہوں گے, یہ ممکن نہیں ہوگا. تو اس لیے فار اے بیٹر فیوچر, فار اے برائٹ فیوچر, فار اے پراسپرس فیوچر, ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پہ باقی ایریاز کے اندر کولیبریٹ اور آپس میں چیزیں طے کی جائیں, وہاں پہ ڈیجیٹل اکانومی کی طرف
اور ٹریڈ اور انویسٹمنٹس کو بڑھانے کی طرف اور ٹریڈ روٹس کو مزید بہتر کرنے کی طرف بھی اس کا فوکس ہو. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جس طریقے سے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے ریجن کے اندر, ہم کرتے رہیں گے. اور ہم وی بلیو ان دی ایس سی او اینڈ وی بلیو کہ آگے کا جو ایک روشن مستقبل ہے وہ اس فورم کے ساتھ جڑا ہے, اس فورم کی کلیبریشنز کے ساتھ, پارٹنرشپس کے ساتھ جڑا ہے, اور اس کو مزید سسٹینیبل اور افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے. ایز اے رسپانسبل ممبر اسٹیٹ وی ول کنٹینیو ٹو پلے آر رول, اور ہم چاہیں گے کہ کلچرل ایکسچینجز بھی ہوں, پیپل ٹو پیپل ایکسچینجز بھی ہوں. اتنا کامن کلچر ہے اس پورے ریجن کے اندر. آپ لینگویج کو دیکھ لیں, آپ سینٹرل ایشیا چلے جائیں, آپ ارد گرد کے علاقوں میں چلے جائیں, آپ کی لینگویج سے ملتی جلتی چیزیں آپ کو ملیں گی, آپ کے کلچر کے ساتھ ملتی جلتی چیزیں ملیں گی. So I think there is a need to promote culture, there is a need to promote people-to-people exchanges, and with more collaboration, I think we can take the people of the region towards prosperity, inshallah ta'ala. Thank you very much ji, aapka bahut bahut shukriya.